السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو وضو سے پہلے اور وضو کے بعد کے کچھ عمل بتاتا ہوں، اور اس عمل کا آپ کو میں انعام بھی بتاتا ہوں کہ اس عمل کا انعام کیا ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق حدیث مبارکہ کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ تو حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص نے وضو سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی، یعنی کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پڑھتا ہے اور وہ اس کے بعد وضو کرتا ہے، تو اس کا سارا بدن گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک اور اسی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص وضو سے پہلے کلمہ پڑھے گا، پہلا کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہر قطرے کے بدلے ایک ایک فرشتہ رب تعالیٰ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتے رہیں گے، اور ان سب کا ثواب اس شخص کو ملے گا۔ یعنی کہ پہلے نمبر پر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، دوسرے نمبر پر وہ کلمہ شریف پڑھتا ہے۔ تو کلمہ شریف کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس ہر پانی کے ایک قطرے کے برابر ایک فرشتہ پیدا ہوگا، اور وہ فرشتہ وہی کلمہ پڑھتا رہے گا، اور قیامت تک کا ثواب جو ہے وہ شخص کو ملتا رہے گا۔ تیسری طبرانی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے بسم اللہ والحمد للہ، تو جب تک وہ اس شخص کا وضو باقی رہے گا تو فرشتے کرامن کاتبین برابر اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ یہ تیسرا عمل ہو گیا، یہ وضو سے پہلے کا عمل ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی شخص جو ہے وہ وضو کے اندر جو ہے وہ مسواک کا استعمال کرتا ہے، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مسواک والی نماز بغیر مسواک کی 70 نمازوں سے افضل ہے۔ یعنی کہ کوئی شخص جو ہے وہ مسواک کا استعمال کر لیتا ہے وضو کے دوران، تو اس کو جو ہے وہ 70 گنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ یہ وضو سے پہلے یہ 4 عمل ہے۔ اور اب وضو کے بعد کیا ہے؟ جو شخص وضو کے بعد سورہ قدر یعنی کہ ان انزلناہ پوری سورت پڑھتا ہے تو اس کے 40 سال کی گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو شخص وضو کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر شہادت پڑھ لے، یعنی کہ انگلی اٹھا کر شہادت پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اور اس کے بعد جو شخص وضو کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھ لے، تو منادی خدا کہتا ہے کہ اے رحمان کی تعریف کرنے والے اٹھ اور جنت میں داخل ہو جا۔ تو اسلام نے ہمیں کتنی آسانیاں دی ہیں۔ ہمیں مایوس ہونے سے بہتر ہے کہ ہمیں پر امید ہونا چاہیے، اور ہمیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے چاہیے۔ اور یہ عمل بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے، اور بہت عظیم اجر ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی بات کو دوسروں تک بھی زیادہ سے زیادہ پہنچائیں، اور جیسی ہم یہ چیز دوسروں تک پہنچائیں گے تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ آپ اس ویڈیو کو اگر یہ ٹک ٹاک میں سن رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ری پوسٹ کر سکتے ہیں۔ ری پوسٹ کریں گے تو آپ کی جو فالوورز ہیں، اپنے جو آپ کے فرینڈز ہیں، دوست ہیں، ان تک ویڈیو پہنچ جائے گی، تو یہ آپ کے لیے کوئی عمل کرے گا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور اگر یوٹیوب کے اوپر جو دوست ہیں وہ اگر سن رہے ہیں تو وہ اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں۔ شیئر کا آپشن وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ آپ دوسروں کی طرف ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، آپ نے اس کو پہنچانا بھی ہے۔ خود عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، اور دوسروں تک پہنچائیں گے تو آپ کو صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا۔ جزاک اللہ۔